تکالیف، آلام، مصائب، اذیتیں، دکھ سب کچھ جھیلتے رہے۔ اس کائنات میں رب کا سب سے زیادہ محبوب بندہ حضور علیہ السلام ہے، اور فرمایا جتنے دکھ اور جتنی تکلیفیں مجھے آئی ہیں کسی نبی، رسول اور پیغمبر کو نہیں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ جھیلے، سب سے زیادہ تکلیفیں سہی۔ تو اس دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی مرتبہ، کوئی کمال دیا جانا ہو تو تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اذیتیں اور تکلیفیں سہی جاتی ہیں اور دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل بلا کو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جو صلہ دے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ان کے وجود لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے۔ تو اس دنیا کے اوپر تکلیفیں، آلام، یہ انسانی زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور انسانی زندگی کے اندر یہ آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اور اس حقیقت واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں بیان فرمائی۔ مکہ کی قسم جو ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، قسم محبوب کے وجود بابرکت کی، اور قسم جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ پاکیزہ ہستیاں بھی دکھوں کو سہتے ہوئے پروان چڑھتی ہیں، اور مکہ المکرمہ جو کہ کائنات کا کلیجہ ہے اور کائنات کا دل ہے، اس شہر کے اندر بھی تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے، اذیتیں آئیں، دکھ آئے، کانٹے بچھے، گڑے کھدے، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا جب وہ اپنے عظیم المرتبت بندوں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے اور ان کو بھی دکھوں سے پالا پڑتا ہے اور وہ بھی اذیتیں سہتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر کیا بطور انسان تم انسانی کمالات دکھوں کو حاصل کیے بغیر حاصل کر لو گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ قسم اور جواب قسم کا تعلق سمجھ میں آتا ہے تو انسان اس فلسفہ زندگی کو سمجھ جائے تو وہ عملی طور پہ دکھ سہنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فارمی چوزہ نہیں ہے کہ ہوا کی تیزی سے وہ گر پڑے اور اٹھ بھی نہ سکے، بلکہ وہ حالات کی سختیوں سے ٹکرانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور وہ دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کرے۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھا جائے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھا جائے۔ حضرت امام راضی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب انسان ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہ 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، رحم کی تاریکی، جھلی کی تاریکی اور بطن کی تاریکی۔ اور پھر وہ وہاں جس تنگی میں اور جس مشکل میں ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے مشکل مراحل میں وہ وقت کاٹتا ہے، وہ زمانہ کاٹتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ حضرت انسان پہ آیا، اس کی ولادت کا۔ یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے۔ پیدا ہوا تو زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں، ہاتھ ہے، پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں، چلنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک اذیت کھڑی ہو گئی، اس کو دودھ بھی مانگنا پڑتا ہے تو رونا پڑتا ہے، وہ معافی ضمیر کو نوک زبان پہ لانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ تو وہ مشکل زندگی اس کی پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے اوپر شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ یہاں آ کر کے سیکھنا ہے، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، اس نے لہجہ بھی سیکھنا ہے، اس نے چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور اس نے بولنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے، اس نے پکڑنے کا طریقہ بھی جاننا ہے۔ تو وہ سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ ایک عمر کاٹ دیتا ہے۔ خیر وہاں سے وہ آیا جوانی اور شباب کے زمانے میں، جب اس کے اعضاء کو طاقت مل گئی، اب یہ ہاتھیوں کو بٹھا سکتا ہے، شیروں کو نچا سکتا ہے، اور اس کی چھاتی میں زور ہے، اس کے پنجوں میں طاقت ہے۔ لیکن صاحبو، شباب کو تقدس معاب رکھ کے اس کی منزل تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس قیمتی جوہر کو، اس امانت کو صاحب حق تک پہنچا دینا۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔
انسان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے تو یہ انسانی کمال ہے، اور اگر عصمت کا جوہر لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا اور انسان کے پاس کیا رہا۔ تو شباب کی جولانیاں اور شباب کی گرمیاں، اور جب حسن جو ہے وہ قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب اور بے چین اور مضطرب ہو، اور قدم قدم پہ جلوے دل کھینچ رہے ہوں، تو اس زمانے میں اپنے شباب کے تقدس کو محفوظ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا۔ اس مشکل کو بھی کاٹا، اب شادی کی بندھن میں بندھا تو اس نے ایک گونا سکھ کا سانس لیا، لیکن جب وہ شادی کی بندھن میں بندھا تو اسے پتا چلا کہ اوروں کی ذمہ داریاں بھی اب میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ آ گئی ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی آزمائش تھی، جس آزمائش میں وہ جکڑا گیا اور جس آزمائش میں وہ پھنس گیا۔ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت فراوان نصیب کر دے۔ اب اولاد ہوئی تو اپنا کھانا پینا اور آرام اور راحت بھی بھول گیا۔ اب اس اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے، اور اس اولاد کے پروان چڑھنے کی آرزو اس کو متحرک اور فعال کیے رکھے ہے، اور وہ بڑھاپے کے باوجود جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں اور میں اپنے بیٹوں کو کاروبار اور معاشی طور پہ مضبوط کر لوں۔ تو یہ لمحے گزرے اور اس نے بچوں کی شادیاں کی اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا، تو اب بڑھاپے نے آ لیا، اب یادداشت ہونے لگی، اب زبان میں پھر لکنت آنے لگی، ہاتھ پھر بے زور ہونے لگے، چلتا ہے تو چلا نہیں جاتا، اور فالج زدہ ہو گیا، اور بڑھاپے سے وہ پھر اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا جس سے بچپن میں تھا۔ ارذل عمر آ گئی، اور وہ دکھ جو اس نے پہلے جھیلے تھے دوبارہ انہی دکھوں میں آ پڑا۔ تو پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، انسان کی زندگی دکھوں، مصائب، آلام اور مشقتوں میں گزرتی ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کی تخلیق کی گئی اور اس کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی، ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں۔ ویسے بھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور غم دیر پا ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو خوشی نظر نہیں آتی جاتے ہوئے، اور غم جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، خوشی کے موقع پہ غم یاد آ جائے تو غم غلبہ پا لیتا ہے اور خوشی خوشی نہیں رہتی ہے۔ تو انسان نے زیادہ تر نبھا انسانی زندگی کے اندر غموں سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے کہ اس نے غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب امام الانبیاء بھی دکھوں اور اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تلخ حالات کا کلیجہ چیر کے اپنا راستہ نکالتے رہے ہیں، اور مکے جیسی بستی کے اندر بھی پتھر برستے رہے اور جو ہے وہ گڑھے کھودے جاتے رہے اور وہاں اذیتیں کھڑی کی جاتی رہیں، اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، تو کیا تمہیں تکلیفوں میں، آلام میں اور مصائب میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر دکھوں کا دخل زیادہ ہے، سکھ تھوڑے آئیں گے۔ اگر انسان اس حقیقت واقعہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دکھوں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے، بلکہ ایک کیفیت بندے پہ ایسی بھی آتی ہے کہ اس